بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے النائب عن المصدر فی المفعول المطلق۔ مفعول مطلق اصل میں وہ ہوتا ہے جو اپنے فعل کے موافق ہو، یعنی وہ مصدر جو فعل کے موافق ہو مفعول مطلق بنتا ہے۔ جیسا کہ میں کہوں اکلا زید اکلن، ٹھیک ہے۔ اب اکلن جو ہے یہ مفعول مطلق کہلائے گا من جنس الفعل، فعل چونکہ اکلا ہے تو اکلن اسی سے ہے۔ اسی طرح میں کہوں ضرب زید ضربا، تو ضربا مفعول مطلق منصوب کہلائے گا، اور یہ چونکہ ضربا فعل سے ہے تو اس کو ہم مفعول مطلق من جنسی ہی کہیں گے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے النائب عن المصدر فی المفعول المطلق، کہ مصدر کے علاوہ ایک اور نائب آتا ہے، وہ بھی مصدر ہوتا ہے لیکن وہ من جنس الفعل نہیں ہوگا، اسی فعل سے نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اقررت اعترافا، اب اقررت اقرار، اس کا معنی ہے اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اور اعترافا کا بھی اعتراف کرنا۔ تو اعترافا مفعول مطلق بنے گا، لیکن چونکہ یہ فعل کے جنس میں سے یا اسی فعل میں سے نہیں ہے جو ہم نے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اقر زید اعترافا، زید نے اقرار کیا، اعترافا اعتراف کیا۔ اب اعترافا اور اقر اس کا معنی ایک ہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے النائب عن المصدر۔ اصل میں تو آنا چاہیے تھا اقر زید اقرارا، ٹھیک ہے، لیکن اقرارا کی جگہ آیا ہے اعترافا، تو کوئی بات نہیں، ایسا بھی آ سکتا ہے۔ تو آئیے ان کی تمام صورتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، مثالوں سے اور بحث سے سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ینوب، الذی ینوب جو نائب بنتا ہے عن المصدر مصدر سے، فی باب المفعول المطلق مفعول مطلق کے باب میں، ٹھیک ہے۔ ویسے مفعول مطلق اصل میں وہ کہلاتا ہے جو فعل کے موافق ہو اسی جملے میں، لیکن یہاں پر چونکہ اس کا نائب بھی بن سکتا ہے، آئیے اسے دیکھ لیں۔ اقررت بذنبی، میں نے اپنی گناہ کا اقرار کیا، اعترافا اعتراف کیا۔ اب اعترافا اور اقرار کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو مفعول مطلق بناتے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے اقررت بذنبی اقرارا، لیکن اقرارا نہیں آیا، اعترافا۔ تو اعترافا نائب کس سے ہے؟ اقرارا سے، یہی بتا رہے ہیں یہاں پر۔ سار القطار سریعا، اب سارا یسیر چلنا، اسی طرح اسرع یسرع یہ بھی دوڑنا۔ تو چلنا دوڑنا قریب المعنی بھی ہیں، اور دوسرے اس میں ایک مفعول مطلق للنوع، نوعیت کیا ہے، تیز ہے سلو ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم قاعدے سے اور بحث سے سمجھ لیں گے۔ رجع الجیش، جیش یعنی لشکر لوٹا۔ القہقرہ اس کا معنی بھی ہے لوٹنا، پیچھے کو آنا۔ تو القہقرہ یہ مفعول مطلق ہے اور رجع کے معنی میں ہے۔ ویسے ہونا چاہیے تھا رجع الجیش رجوعا، ٹھیک ہے، لیکن رجوعا نہیں آیا، اس کے بدلے میں اس کا نائب القہقرہ آیا جو اس کے ہم معنی ہے۔ حلف الرجل ثلاثا، یہ دیکھو ثلاثا بھی مفعول مطلق ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق للعددی، عدد، تین عدد، ٹھیک ہے، تین مرتبہ قسم کھائی ہے۔ ضرب الحوضی الحصان صوتا، اب صوت یہ بھی مارنے کے معنی میں ہے، صوت کہتے ہیں کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑا۔ تو ضربہ بھی مارنے کے معنی میں ہے اور صوت سے بھی مارا جاتا ہے، تو یہ ہم معنی ہوئے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر نائب ہے مفعول مطلق سے۔ جد الطالب کل الجدی، یہ یہاں پر کلہ مضاف ہے جدی کی طرف، تو یہ بھی گویا کہ ایک نائب ہوا، کس سے؟ جد سے۔ احسن العامل بعض الاحسان، احسان اصل میں مفعول مطلق ہے لیکن بعض مضاف ہے اس کی طرف، تو یہ پورا جملہ مفعول مطلق بنے گا، مضاف مضاف الیہ مفعول مطلق۔ اکرمت الضیف ذلک الاکرام، جاملتک مجاملۃ لا اجاملها احدا۔ اب آئیے اس کو ہم سمجھ لیں۔ الالفاظ اعترافا سریعا القہقرہ ثلاثا وصوتا وكل وبعض وذلك وها من أجاملها في الأمثلة المتقدمة يدل كل منها على معنى
مصدر الفعل المذکور، یعنی دلالت کر رہا ہے اسی معنی پر جو مصدر کا معنی بن رہا ہے. يدل كل منها على معنى المصدر المعنى المصدرية في الفعل، على معنى مصدر الفعل المذکور قبله، جو فعل پہلے مذکور ہے جملے کے شروع میں اس کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. ويحل محل ذلك المصدر، اسی مصدر کے نائب بنے گا. فكأنك قلت، گویا کہ آپ نے کہا، فی الامثلة المتقدمة على الترتیب، اقررت بذنبی اقرارا. ٹھیک ہے، مثال میں تو یہاں پر کیا ہے، اعترافا، لیکن آپ اس کو یوں ہی کہیں گے کیونکہ اقرارا اور اعترافا ایک معنی میں ہیں. وصار القطار سیرا سریعا ورجع الجيش رجوع القهقرة وهلم جرا وعلى هذا القياس. ولما كانت المصادر في مثل هذه الأمثلة تنصب على المفعولية المطلقة، کیونکہ یہ مصادر اور مفعول مطلق یہ منصوب ہوتے ہیں مفعولیت کی وجہ سے کہ یہ مفعول مطلق ہیں اور مفعول منصوب ہوتا ہے. كان من الواضح، تو یہ بات واضح تھی، ان تنصب الالفاظ الدالة على معانيها، تو وہ الفاظ بھی منصوب ہو جائیں جو اسی معانی پر دلالت کر رہے ہیں. والحال فی اماکنها، جو مفعول مطلق کے جگہ پر ہیں، یعنی مفعول مطلق نہیں ہے تو جو اس کا نائب ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا. علی انها نائبۃ، کیونکہ وہ نائبہ ہیں عن المفعول المطلق. تدبر، غور کیجئے، هذه الالفاظ النائبۃ عن المفعول المطلق مرة ثانیہ، دوبارہ مفعول مطلق کے بدلے جو نائب وہاں پر موجود ہیں اس کو دوبارہ دیکھیے. وابحث، اور تلاش کیجئے، فی المناسبۃ بین کل منها والمصدر الاصلی، تو مناسبت ڈھونڈیں کہ جو مفعول مطلق جو نائب ہے اس میں اور جو وہاں پر مصدر موجود ہے للفعل، تجد صلۃ وثیقۃ بینہما، ان دونوں میں آپ ایک مضبوط ربط اور تعلق دیکھیں گے. فاللفظ الاول، پہلا لفظ، مرادف للمصدر، وہ مصدر کے مترادف ہے یا مرادف ہے. والثانی صفته، دوسری مرتبہ میں جو ہے وہ صفت ہے فعل کے لیے. والثالث نوعه، اس میں نوعیت کا، جسے میں نے کہا نوعا سریعا، سیرا سریعا، تو سریعا وہ نوعیت کو بتاتا ہے. والرابع عدد، جہاں پر حلف الرجل ثلاثا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول مطلق کے بارے مفعول مطلق ہی ہے لیکن عدد کو بیان کر رہا ہے. الى آخر ما تراہ فی القاعدۃ الآتی علی الترتیب، اسی طرح تمام آپ دیکھ رہے ہیں. القاعدہ، ینوب نائب بنتا ہے عن المصدر، مصدر سے، مرادفہ اس کا مترادف، جیسے اقرارا کی جگہ اعترافا. وصفتہ، یا صفت وہاں پر آ جاتی ہے جیسا کہ سریعا، سریعا صفت ہے کس کی، سیرن کی. سار القطار سیرا سریعا، تو سریعا صفت ہے سیرن کی، تو مصدر سے یہ نائب ہے. وما يدل على نوعه، اور نوع جو بتاتا ہے جیسا کہ القہقرہ، قہقرہ کے معنی رجوع، پیچھے ہٹنا. او عدد ثلاثا، او اعلی، او کل، او بعض، مضافتین الیہ والاشارۃ الیہ وضمیر. فینصب، ان تمام کو ہم منصوب کریں گے، کل واحد منها علی انہ، کیونکہ وہ ہے نائب عن المفعول المطلق. مفعول مطلق خود بھی منصوب ہوتا ہے، جو اس کے نائب اس کا بدل آئے گا وہ بھی منصوب بن جائے گا. آئیے تمرین فی الاعراب، ترکیب کو سمجھ لیتے ہیں. زار الطبیب المریض، ڈاکٹر نے مریض کی زیارت کی، 4 مرات، 4 مرتبہ. اب 4 یہ کیوں منصوب ہے اس کو ہم سمجھیں گے. زار فعل ماض مبنی علی الفتح، الطبیب فاعل مرفوع، المریض مفعول به منصوب ہے. 4 نائب فاعل عن المفعول المطلق منصوب بالفتحۃ. ٹھیک ہے، یہ نائب فاعل ہے کس سے، مفعول مطلق سے، کیونکہ جو زیارت ہوئی ہے زارا یزور، یہ 4 مرتبہ ہوئی ہے. تو 4 مرتبہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے الزیارہ 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 الزیارہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے زیارتن 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 کو 4 مرات کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو اس نے 4 مرتبہ زیارتن کو جمع کر لیا، ورنہ تو ہم کہتے زار الطبیب المریض زیارتن 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 زیارتن. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اس لیے یہ نائب عن مفعول مطلق ہے، منصوب ہے، مضاف ہے، مرات مضاف الیہ مجرور. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.